بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند اہم خصوصیات۔ انصار کا ایک بہادر، سخی اور معزز صحابی جس نے اپنا باغیچہ جس میں 600 کھجور کے درخت تھے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور یہ سودا اس لیے کہ بڑا ہی نفع بخش ثابت ہوا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی بڑے اونچے لمبے پھلدار کھجور کے درخت ہوں گے۔ یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور سخت لڑائی لڑی۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو دحدہ حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطف و کرم کے آنگن میں دور نبوت میں مدینہ منورہ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کی وجہ سے ممتاز حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ان میں سے کچھ انگوروں کی بیلوں سے لدے ہوئے اور کچھ بیلوں سے خالی تھے۔ علاوہ ازیں وہاں کھیتیاں، کھجوروں کے جڑواں اور اکھرے درخت پائے جاتے تھے۔ مدینے کے باغات گھنے اور سرسبز و شاداب تھے۔ اہل مدینہ گندم اور سبزیاں کاشت کیا کرتے تھے، لیکن ان کا اصل انحصار کھجوروں پر تھا، اس لیے کہ ان کی زندگی میں کھجور بہت ہی برکات کا پیش خیمہ تھی۔ وہ کھجور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ کھجور کا درخت ان کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ وہ کھجور کو اپنے کھانے، گھروں کے بنانے، اپنی صنعت، ایندھن اور جانوروں کے چارے میں استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو پانی، کثیر وادیوں اور میٹھے کنووں سے مالا مال کر رکھا تھا، اسی لیے اس میں بہت سے باغات تھے۔ ان میں سے کچھ باغ ایسے تھے جن کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی۔ اہل مدینہ اونٹوں، گایوں، بکریوں اور گھوڑیوں کے مالک ہونے کی بنا پر دولت مند تھے۔ خاص طور پر گھوڑوں سے وہ عسکری خدمات دیا کرتے تھے۔ سرزمین مدینہ کے مبارک ٹکڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہمارا بہادر شہسوار منظر عام پر آیا۔ اس نے سخاوت، فیاض اور فراغ دستی کے میدان میں ایسا نام پیدا کیا کہ تاریخ کے اوراق ان نورانی تذکروں سے چمک پڑے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شہسوار معزز صحابی کون تھے؟ یہ ثابت بن دحدہ ہیں، جسے ابن دحدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انصار کے حلیف نعیم کے بیٹے تھے۔ ان کی کنیت ابو دحدہ تھی۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا تذکرہ برسر عام ہوا تو ابو دحدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے اخلاق شرافت اور بہادری کی بنا پر تاریخ کے چہرے کو تر و تازہ کر دیا۔ ان نے ایک عمدہ اثر چھوڑا جس کے لطیف جھونکوں نے دل میں بیداری پیدا کی، جس کی یاد مدتوں تک رہی۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ثابت بن دحدہ نخلستان اور کھیتوں کا مالک تھا۔ اس کا مکان مسجد نبوی سے دور واقع تھا، اس لیے بعض شرعی مسائل سے اس پر مخفی رہتے، لیکن وہ اس کا مداوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کے ذریعے کر لیا کرتے تھے۔ ماوردی اور قطبی اپنی تفسیر میں رمکزات کے ہیں کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں رہائش پذیر عرب بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے گھروں میں حائضہ خواتین کا کھانا پینا اور رہائش الگ کر دیتے تھے۔ ابو دحدہ کو عورت کے ساتھ یہ سلوک پسند نہ تھا جسے اسلام نے عزت دی اور اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، جبکہ بیشتر مواقع پہ اسے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ ابو دحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس طرز عمل کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ: آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بات جب یہودیوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص تو ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ اس طرح وہ تمام اوہام چھٹ گئے جنہوں نے لوگوں میں اس طرح پیدا کر رکھا تھا۔ ابو دحدہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات
بات سے مطمئن ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مکر و فریب کو ان کے منہ پر دے مارا اور مسلمان ان کے پنجہ استفتاء سے بچ گئے۔ اللہ کو قرض کون دے گا؟ انصار اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے۔ جو کچھ ان سے ممکن ہو سکتا وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے، وہ جو کچھ بھی سخاوت میں ثابت قدمی سے حصہ لیتے رہے۔ ابو دہدہ اس حقیقت کو پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد کے برابر ہے، تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے اور کوئی وقفہ فروگزاشت نہیں کیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت دہدہ کے جو دو کرم کا تذکرہ کیا ہے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا چڑھا کر واپس کرے؟ اللہ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ابو دہدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے حالانکہ وہ قرض سے مستفی ہے۔ فرمایا، ہاں، اللہ اس کے ذریعے تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے رب کو قرض اور اس ضمانت پر دوں گا کہ وہ مجھے اور میری بچی دہدہ کو جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ اپنے ہاتھ پہ مجھے تھمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ ابو دہدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو باغیچے ہیں، ایک نشیبی علاقے میں ہے اور دوسرا بالائی علاقے میں۔ اللہ کی قسم، ان کے علاوہ میری ملکیت میں اور کچھ نہیں۔ میں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور قرض پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ کی راہ میں دے دو اور دوسرا اپنے گھریلو اخراجات کے لیے رکھ لو۔ ابو دہدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں، ان میں سے بہتر میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا۔ اس باغ کے ارد گرد دیوار ہے اور اس میں کھجور کے 600 درخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تجھے اس کے بدلے جنت عطا کرے۔ جو ہی جنت کا نام حضرت ابو دہدہ کے کانوں میں پڑا تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور جلدی جلدی اپنی بیوی ام دہدہ کے پاس آئے۔ وہ بچوں کو باغ میں سیر کروا رہی تھیں اور انہیں کھجوریں کھلا رہی تھیں۔ وہ اس سے خوشی سے پھولا نہ سماتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرا رب تجھے رشد و ہدایت، خیر و برکت اور سیدھے راستوں پر چلائے۔ اب محبت اور خوشی کے جذبات دل میں سمائے باغ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے دیا ہے۔ یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوشی کے ساتھ بطور قرض دیا ہے۔ نہ احسان پیش نظر ہے نہ ہی واپسی، البتہ قیامت میں کئی گنا زیادہ ملنے کی امید ہے۔ لہٰذا بچوں کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں۔ بلا شبہ نیکی بہترین زیادہ راہ ہے جسے انسان آخرت کے لیے آگے بھیجتا ہے۔ ام دہدہ اپنے خاوند ابو دہدہ سے کوئی کم سخاوت کرنے والی نہ تھی۔ اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، تیرا سود نفع بخش رہا، اللہ تیری خریداری میں برکت عطا کرے۔ پھر اس نے جواباً یہ اشعار پڑھے، اللہ آپ کو خیر و برکت اور خوشی کی بشارت دے۔ آپ جیسا انسان ہی جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے خرچ کرتا اور خیر خواہی سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو سیاہ رنگ اجوا اور خوش رنگ تر و تازہ کھجوروں سے نوازا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور اسے اس کا صلہ ملتا ہے جو اس نے رات بھر محنت کی، اور اس پر اس کا یہ وبال پڑتا ہے جو اس نے جرم کیا۔ پھر وہ اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہی اور ان کے منہوں سے کھجوریں نکالنے لگیں جو ان کے جھولیوں میں تھیں، انہیں زمین پر گرا دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر دوسرے باغ چلی گئی اور یہ باغ اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے بڑے اونچے لمبے پھلدار کھجور کے درخت ہوں گے۔ واقعی ابو دہدہ کا سودا نفع بخش رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قرض کو قبول کر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی گواہی حاصل کرنے کے لیے اس عملی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ سعادت مندوں میں سے تھے۔ حضرت ابو دہدہ خیر و بلائی کے کاموں میں مسلسل انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ یہ حقیقت جان چکے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں مال، برکت، سعادت اور سکون کی صورت میں بڑھوتری ہوتی ہے اور آخرت میں نعمت، باعزت جگہ، قرب الہی اور رضا الہی کی صورت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تاکہ اس کی رضا حاصل کر سکے۔
غزوہ احد میں انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان کی بہادری اور شہادت کی داستان پیش خدمت ہے۔ شہادت کے آنگن میں ہم غزوہ احد میں موقع آرائی کے آغاز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان زور کارن پڑا ہوا مسلمان بیک زبان ہو کر امت امت پکار رہے تھے۔ یہ وہ اشعار تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع آرائی کے دوران کہنے کے لیے پسند کیا تھا۔ ابو دہدہ مشرکوں کی صفوں میں تلوار کے وار کرتے ہوئے چکر لگانے لگے۔ یہ لشکر اسلام کے بہادروں، شہ سواروں، دلاوروں اور جوان مردوں کی پہلی صف میں تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان جیسے بہادر اور شہ سوار موجود تھے، جنہوں نے خوب اچھی طرح داد شجاعت دی۔ مسلمانوں کی صورتحال اس وقت اکثر بدل گئی جب تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درے سے نیچے اتر آئے تھے، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمان بے چین اور خوف زدہ ہو گئے۔ یہ اچانک گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ ان گھبراہٹ زدہ مومنوں کے درمیان میں سے کسی نے بآواز بلند کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس اندھناک خبر سے مسلمانوں کی رہی صحیح قوت دی جاتی رہی۔ ان میں سے بعض مایوسی، سستی، اکتاہٹ اور بے چینی کی بنا پر شکست خوردہ ہو گئے اور بعض جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ابو دہدہ نے مسلمانوں کو خوف زدہ دیکھا اور یہ مشاہدہ کیا کہ وہ جنگ سے رک گئے ہیں تو بآواز بلند کہا، اے انصار کی جماعت، میرے پاس آؤ، میں ثابت بن دہدہ ہوں۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا۔ ان تنگ لمحات میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے بڑے بڑے شہ سواروں کے ایک بڑے جتھے کا سامنا کرتے ہوئے اس سے نبرد آزما ہوئے ہیں اور پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتے ہیں، لیکن شہادت اس کے انتظار میں رخت گناہ ہے، بالآخر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ علامہ واقعی رحمۃ اللہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ مسلمان کی ٹولیوں میں بٹے ہوئے پہران و پریشان تھے۔ یہ پکارنے لگے، اے انصار کی جماعت، میرے پاس آؤ، میں ثابت بن دہدہ ہوں۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو تم کیوں مایوس ہو؟ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی۔ اپنے دین کی دفاع کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ انصار کے چند افراد بھاگ کر ان کے پاس گئے۔ اس نے مسلمانوں میں سے چند افراد کو ساتھ ملاتے ہوئے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے سامنے ایک سخت جتھا آیا جس میں دشمن فوج کے سردار موجود تھے، جن میں خالد بن ولید، عمر بن عاص، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب جیسے جنگجو موجود تھے۔ وہ ان سے نبرد آزما ہونے لگے۔ خالد بن ولید نے اس پر نیزے سے حملہ کیا، نیزہ اس کے آر پار ہو گیا اور یہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ان کے ساتھ دیگر انصاری بھی شہید ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں آخری شہید ہونے والے تھے۔ اس طرح حضرت ابو دہدہ آنکھوں میں ٹھنڈک سمائے ہوئے نیز شہ سواری، بہادری، جوان مردی، دلاوردی اور پیش قدمی کی تاریخ میں سنہری اور روشن باب کا اضافہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے غزوہ احد میں بڑی ہی نفع بخش سودا کیا تھا۔ ان کے دل سے اس وقت ایک لطیف و جذبہ اٹھیاں کرنے لگا جب ان کے کانوں میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 ترجمہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا، کہ دل پذیر آواز پڑی۔ پھر اس کے بعد ایک اور دل آویز ترنم ریز جھونکا ان نبوی الفاظ کی صورت میں محسوس ہوا، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی اونچے لمبے پھلدار درخت ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جھونکا آیا جس نے اسے جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم نصیب آیا۔ ان شہداء کے درجات حاصل ہوئے جو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور راضی و خوشی رزق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کے برکھا برسائی اور انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ یہ ابو دہدہ انصاری ہیں، نیک دل شہ سواروں میں سے ایک، لشکر انصار کے ایک فرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سعادت کے لمحات گزارتا رہا، جنہوں نے شہادت کی عزت حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شہادت کی خلقت سے سرفرازا۔ اللہ تعالیٰ ابو دہدہ سے راضی ہوا، اسے دلکش اور بہتر جزا عطا کی۔ بلا شبہ وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔